کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ عورتیں لباس پہنے ہوں گی لیکن وہ لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ رجال یرکبون علی المیاسر، میاسر ہوتا ہے بڑی عمدہ قسم کی گدیاں، سیٹیں، مہنگی گاڑیوں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مہنگی گاڑیوں کی عمدہ سیٹوں پر، گدیوں پر بیٹھ کر جائیں گے۔ کہاں؟ حتی یأتوا ابواب مساجدہم، اپنی مسجدوں کے دروازوں کے سامنے وہ بڑی بڑی مہنگی اور بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی کریں گے اور وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ آج ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ اب ڈیفنس کی طرف جا کر دیکھیں کہ اتنی گاڑیاں نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو حال کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نساؤہم کاسیات عاریات، ان کی بیویاں لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، ہر گند ایسے جیسے انہوں نے لباس نہیں پہنا ہوا۔ اس کو امام احمد نے اور امام حاکم نے دونوں نے نقل فرمایا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں قومیں آئیں گی، یعنی لوگ ایسے آئیں گے کہ اخوان العلانیت اعداء السریرہ۔ اب دیکھیں ذرا یہ بات پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ ایسے لوگ آئیں گے کہ ظاہری طور پر ایسے کہیں گے کہ آپ تو مجھے بڑے محبوب ہیں، آپ تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، گلے ملیں گے آپس میں ایسے ہوں گے جیسے لوگ کہیں کہ یہ تو بھائی بھائی ہیں۔ اور اخوان کا معنی بھائی، اخوان وہ آپس میں بھائی بھائی لگیں گے، علانیہ ظاہری طور پر، وہ فلاں فلاں میں صلح ہو گئی جی، وہ فلاں فلاں آپس میں اکٹھے کھانا کھا رہے تھے، آپس میں مل رہے تھے۔ نواز شریف جو ہے وہ زرداری کے ساتھ مل رہا تھا، نواز شریف کی بیٹی جو ہے ایک ہی صوفے پر زرداری کے پٹھے کے ساتھ دونوں پھنس کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میڈیا پر آیا، بار بار ٹی وی چینلوں نے دکھایا۔ یہ کیا ہے کہ ظاہری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ملن ساری ہے ان کی، ایسے جیسے بڑی محبت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اخوان العلانیت اعداء السریرہ، اور اندر سے ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کا خون پی جانے کی خواہش ہے۔ ظاہر سے دوست ہیں، اندر سے دشمن ہیں، ظاہر سے دوست ہیں، اندر سے دشمن ہے، لیکن چاہتے کیا ہیں؟ موقع کی مناسبت۔ جب موقع لگے گا تو پھر ڈنگ دیں گے، پھر ڈنگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فقیل یا رسول اللہ، عرض کی گئی یا رسول اللہ فکیف یکون ذالک، اور دوسرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ایک دوسرے کا خوف بھی ہوگا اور لالچ بھی ہوگا، لہذا دوستی اس لیے کی جا رہی ہے کہ میں اس کے شر سے بچ جاؤں، اور اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ میں اس سے اپنے لالچ کو پورا کر لوں۔ یہی چیز ایک طرف ہے اور یہی چیز دوسری طرف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم، فرمایا مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ کس طرح؟ ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتھا، اقوام عالم اکٹھی ہو جائیں گے اور تم پر ایسا دعویٰ بولیں گی، تمہیں دنیا سے اس طرح مٹانے کی وہ کوشش کریں گی جس طرح لوگ اچھے کھانے پر، لذیذ کھانے پر بعضوں کو بلاتی ہیں کہ آئیں یہ کھانا کھائیں۔
جس طرح بھوکے لوگ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر، اسی طرح اقوام عالم اکٹھے ہو کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اب دیکھیں فرانس، اس کا اسلحہ آ رہا ہے یا نہیں؟ امریکہ کا اسلحہ آ رہا ہے، مٹھی بار نہتے فلسطینیوں پر قیامت برپا کرنے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کتنے ہزار بچے جو ہیں وہ لقبہ اجل بن گئے۔ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی وہ شہید ہو گیا ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ اقوام عالم اکٹھی ہو گئی ہیں، کن کو مارنے کے لیے؟ فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے۔ ادھر تو سب آ گئی، ادھر سے کوئی جا رہا ہے؟ نہیں جا رہا، ادھر سے کوئی نہیں جا رہا۔ فقال قائل ومن قلت، یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہوگا، ہم تھوڑے ہوں گے، اس لیے ہمیں مٹانے کے در پہ ہو جائے گی سارے اقوام عالم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم اس دن بڑی تعداد میں ہوں گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، کثرت سے ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم اس دن اس طرح ہو چکے ہوگے جس طرح کوئی سیلاب آتا ہے نا تو اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ، پانی بہتا ہے نا اوپر جھاگ اکٹھی ہوتی ہے، فرمایا وہ سیل کی جھاگ کی طرح تم ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، اقوام عالم پر تمہاری ہیبت چھائی ہوئی ہے، لوگ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، ادھر بھی لشکر جا رہے، ادھر بھی لشکر جا رہے، ادھر بھی مسلمانوں کے لشکر جا رہے، اقوام عالم سرنگوں ہوتی جا رہی ہیں، اسلام کا اور مسلمانوں کا علم بلند ہوتا جا رہا۔ لیکن فرمایا وہ روب جو اقوام عالم میں ایک مسلمان قوم کا ہے وہ اللہ دور کر دے گا تمہاری بری کرتوتوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی بری کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس وقت کے مسلمان نہیں، یہ بعد والے جو مسلمان ہیں۔ اب دیکھیں جب بھی ایسا ہوا، ہٹ درمی ہوئی ہے دین اسلام سے، باہمی لالچ ہوا ہے، فخر آیا ہے، تکبر آیا ہے، تو اللہ نے پھر رسوا اور ذلیل کر دیا ہے۔ کہاں سے اٹھے ہیں مغول تاتاری، فتنہ تاتار لے کر، اور پورے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، لیکن کیا ہے باہم اتحاد نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ چند دنوں کے اندر 22 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو تہہ کر دیا، سر کاٹ کاٹ کے مینار بنائے گئے، کھوپڑیاں اکٹھی کی گئی، ان کے مینار بنائے گئے، عورتوں کے ساتھ جو برا حال کیا استغفر اللہ، وہ تو آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ کیا مسلمانوں کی تعداد کم تھی؟ کم نہیں تھی، لیکن کیا تھا؟ ان کا جو روب ہے وہ دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا تھا، اس لیے ان میں کمزوری آ گئی تھی۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہیں وہن کی بیماری میں مبتلا کر دے گا، وہن کی بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، کہنے والے نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ جو بیماری ہمیں لگ جائے گی وہن، وہ کیا ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، فرمایا وہ ہے دنیا کی محبت مومن کے دل میں سما جائے گی، اور موت کے ساتھ جو مسلمانوں کی محبت ہے یہ ختم ہو جائے گی، موت کے ساتھ محبت ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں، آپ
مائیں ہیں، باپ ہیں، جہاد قیامت تک جاری رہنا ہے۔ ایک نہ ایک نبی پاک علیہ السلام کی امت میں گروہ ایسا ہوگا جو جہاد فی سبیل اللہ کا داعی رہے گا، لیکن مجموعی طور پر کیا ہو رہا؟ نہ 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 نہ، جنگ کسی نے بھی فائدے واسطے نہیں آگی جی۔ دیکھو تسی کہ انہاں دے وچ دنیا دی محبت کس طرح راغب ہو گئی ہے۔ اور بدبخت جڑا گنجا آیا نا باہروں نواز شریف، ان آندیاں ہی ایک اعلان جاری کیتا پہلی تقریر دے اندر ہی کہ اسی انڈیا نہ لڑ کے تھے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیا ہے یہ؟ قرآن دی دشمنی ہے۔ کیوں کہ مومن تے ہوندا ہی وہ ہے، مومن تے ہوندا ہی وہ ہے جدے دل دے اندر ایک خواہش پیدا ہوئے، پاک پروردگار عالم مینوں موت دمی تے شہادت دی دمی، مینوں موت دمی تے شہادت دی دمی۔ جدے دل دے اندر شہادت دی موت دی طلب نہیں ہے، وہ تے مومن ہی نہیں، انہوں تے منافق کیا گیا ہے۔ لہذا ہر بندے دے دل دے اندر شہادت دی موت دی طلب ہوئے گی تو وہ مومن ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت دی راہ دے وچ میرا جسم کٹیا جائے، میں شہید ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، اللہ دی بارگاہ وچ پہنچاں تے پھر مینوں زندگی ملے، میں پھر اللہ دی رات شہید ہو جاؤں، پھر مینوں زندگی ملے، میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، میں پھر اللہ رب العزت دی راہ دے وچ لڑدا ہویا شہید ہو جاؤں، لڑدا ہویا شہید ہو جاؤں۔ تے ہن کی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ دیکھو، صحابہ کرام دا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا طریقہ دیکھو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دا طریقہ دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سرکار سجدے میں جاتے ہیں تو لوگ اونٹوں کی اوجریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پر رکھتے تھے۔ حضور قرآن پڑھنے جاتے ہیں، لوگ پتھر برساتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جنت کی طرف لے کر آتے ہیں، لیکن لوگ آگے سے مارتے ہیں۔ تو کیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنا مشن چھوڑ دیا کہ عزت دی موت تو مر جانا اے بے غیرتی دی زندگی کولوں بدرجہ افضل ہے؟ ساڈا دین، ساڈا ایمان سانو یہی دسدا ہے، مر جانا ہر کسی نے مر جانا۔ اگر کوئی 7 سال دا مریا ہے، کوئی 7 سال دا مریا ہے تو سیدھا جا کے جنت میں چلا گیا ہے۔ اگر 1 سال دا بچہ مر گیا ہے تو حوراں انہوں دودھ پلا رہی ہے جنت دے وچ، او اے زندگی بہتر ہے یا وہ زندگی بہتر ہے؟ دسو نا، او زندگی بہتر ہے۔ ہاں، زندگی خراب کیڑی ہے؟ او بے غیرتی دی زندگی ہے کہ مسلمان ہو کے سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے تو برداشت بھی کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی وہ حدیث بھول گئے اور قرآن کا فیصلہ بھول گئے۔ کہیں فرمایا المسلم اخو المسلم، کہیں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہی ہے کہ جسد واحد، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے کہ ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن انہاں وقتاں دے وچ انہوں وہن دی بیماری لگ جائے گی۔ وہن کی ہے کہ دنیا سے محبت اور موت سے کراہت، موت سے کراہت۔ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن باتو گویم، چون مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ مرد مومن کی نشانی تجھے بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ پھر دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے زمان لا یبقى احد الا اکل الربا، تم میں سے ایک بندہ بھی نہیں بچے گا، ہر کوئی سود کھا رہا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ فإن لم يأكله اصابه من بخاره، فرمایا اگر کوئی سود سے نفرت کرے کہ میں نے سود نہیں کھانا، لیکن سود کا بخار
اس تک اس کی حرارت ضرور پہنچ جائے گی. اور ایک روایت میں ہے من غبار ہی، اس کا گرد و غبار جو ہے، اس کا گھٹا وہ اس تک ضرور پڑ جائے گا. یہ وہ وقت جا رہا ہے کہ ہمارے حکمران ہمیں زبردستی سود خانے پر مجبور کر رہے. کیوں؟ ان کے جتنے بدبختوں کے معاہدے ہیں باہر کی حکومتوں کے ساتھ وہ سودی ہیں. یہ نہیں بولے نا تو ہم کیا کر سکتے، ہمارا قصور بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا گرد و غبار جو ہے وہ ہم پر آ رہا ہے، ہم پر آ رہا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی ہذہ الامہ خسف و مسخ و قذف. یہ حالتاں بگڑ گئیاں، بے غیرتی دیاں زندگیاں آ گئیاں. آریاتن کاسیاتن آریاتن، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگیاں پھر رہی ہیں. سود کا دورہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو میری امت کے اندر خسفن، زمین پھٹے گی، لوگ بیچ میں آ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، لوگ اس کے اندر آ جائیں گے زمین میں. خسف ارض و مسخن، اس وقت کا انتظار کرو کہ ان کی شکلیں بندر کی بنا دی جائیں، سور کی بنا دی جائیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے. وقذفن، فرمایا وہ وقت آ کر رہے گا کہ میری امت پر آسمانوں سے پتھر برسیں گے، وہ جس کو پتھر لگ جائے گا وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے گا. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ متی ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سن لو، اذا ظہرت الکینات و معازف، جب گانے بجانے کے آلات بہت زیادہ ہو جائیں گے، نچن ٹپن والے مرد، نچن ٹپن والیاں عورتیں زیادہ ہو جائیں گیاں، آلات موسیقی زیادہ ہو جائیں گے. وشربت الخمور، خمر نہیں الخمور، کئی قسم کی شرابیں ہوں گی وہ پی جائیں گی، لوگ پیتے جائیں گے. فرمایا جب یہ وقت آ جائے گا تو جان لینا کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، یعنی اس امت کے ساتھ ہو کر رہے گا. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یفشو المال ویکثر، یہ تجارتیں بہت زیادہ بین الاقوامی تجارتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، مال کثرت سے ہے. وتفشو التجارہ، تجارت بہت زیادہ عام ہو رہی ہے. وتظہر العلم، اور دنیاوی علم لوگ بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں. اتنا سا بچہ ہے قرآن کا نہیں، نماز کا نہیں، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں مر جاؤں گا تو میری قبر میں میرا سہارا کون بنے گا. وہ صرف کیا ہے، 3 شکلیں ہیں، جس میں ایک شکل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد. کیا ہوگا؟ نیک اولاد. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیں، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا یجتمعون ویصلون فی المساجد ولیس منہم مؤمن. وہ وقت آئے گا نمازوں کے لیے، نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے نمازیں پڑھنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو مومن ہوگا. مسجدیں بھری ہیں لیکن مومن نہیں، لیکن مومن نہیں ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استحلت امتی ستا فعلیہم دمار اذا ظہر فیہم طلاع وشربوا الخمور ولبسوا الحریر واتخذوا قیان واقتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. استغفر اللہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری امت پر 6 چیزوں کو لوگ حلال سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ کوئی نہیں یار کار لو کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا ان پر تباہی و بربادی آ جائیں گی. پہلے فرمایا کہ آپس ایک دوجے نو جدو کلام کرنے کے نا وہ لعنت ہوئے ہو تیرے تے، وہ بھی کہے گا تیرے تے لعنت ہوئے، یعنی عام رواج ہو جائے گا. اور تقریباً دیکھا جا رہا ہے کہ آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں ایک دوجے نو بولیاں لگا لگا کے گفتگو کرنا. لوگ کثرت سے شرابیں پینے لگیں گے، مرد ریشمی لباس پہننے لگیں گے،
لوگ گانے بجانے اور رقص کرنے والی عورتیں رکھنے لگیں گے. اور ارشاد فرمایا گیز ہوں گے اور لیسبیانز. آپ ذرا نیٹ پر جائیں اور دیکھیں کہ یہ جو گیز ہیں ان کے مولوی بھی بنا دیے ہیں فرنگی تہذیب نے. اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں وضاحت کروں. وہ ڈٹائی اور بے شرمی سے کہہ رہے ہیں میں گیز ہمارے پاس گیز ہیں، یعنی گروپوں، یعنی مرد مردوں سے مباشرت کریں، زنا کریں. تو وہ اپنے گروپ کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، جو وہ شامل ہوتے ہیں ان کے شناختی کارڈ نمبر لکھے جاتے ہیں، ان کو وظیفے ملتے ہیں. سمجھا رہی ہے یا نہیں؟ تو ہماری عام جدید زبان کے اندر اس کو گیز کہتے ہیں. یہ گروپ بنے ہو گئے ہیں، مرد مردوں سے شادی کریں، اجازت ملنی چاہیے. اور پھر لیسبیانز، یہ پاکستان کی سرزمین کے اندر کتنے سالوں سے یہ دعائی دی جا رہی ہے، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. عورتیں کہہ رہی ہیں عورتوں کے ساتھ ہمیں شادی کرنے کی اجازت دی جائے، جیسا کہ یورپین کنٹریز میں اجازت ہو رہی ہے. کافی ملکوں نے یہ قانون پاس کر دیا ہے، عورت عورت سے شادی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا میری امت میں ایسا ہو کر رہے گا. اور آج اللہ معافی عطا فرمائے، جو پردے ہیں ابھی تک. یہی بڑی غنیمت ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے کیا کہ پردہ ہے. اگر پردے کو ہٹا کر دیکھے تو پتہ چلے کہ ہمارے لاہور کے اندر ہی کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ڈیفنس میں کیا ہو رہا ہے، وہ فلاں جگہ پر کیا ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ان عیبوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. ان یصدق الکاذب وان یکذب الصادق. جو جھوٹا ہوگا اس بے ایمان کو سچا بنایا جائے گا، اور جو سچا ہوگا اس کو بے ایمان اور کاذب بنایا جائے گا. آج عدالتوں میں دیکھیں پاکستان کے اندر عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ عدالتیں کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں. بس کیا جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چل رہی ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی ہوگا ان یؤتمن الخائن وان یخون الامین. جو خائن ہوگا، ہڑپ کر جانے والا مال، اسے کہیں گے یہ بڑا امین ہے. دیکھو نا ذرا تسی یہ بڑے بڑے عہدے نجی سطح ہوتے دیکھ لو اپنے محلیاں دے وچ، تے بیت المال اگر ہن لاگو کرتا جائے یا زکات دا نظام ہوئے گا تے کنوں دتا جائے گا؟ حضرت جی تے انہوں دتا جائے گا نا، صوفی صاحب نو دتا جائے گا نہیں، کنہاں نو دتا جائے گا؟ تے انہوں پتہ کنہاں نو دتا جا رہا ہے. حالانکہ یہ زکات صرف وہی لے سکتا ہے عہدہ جس کو زکات کے مسائل آتے ہوں، جس کو زکات کے مسائل آتے ہوں. بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو امین ہوگا اس کو خائن بنا دیا جائے گا، اس کو خائن بنا دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا ان تواصل الاتباق وان تقاطع الارحام. ماں دے رشتے پیو دے رشتے توڑے جان گے تے باہروں پھڑ پھڑ کے یار بنائے جان گے. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یسودا کل قبیلہ منافقوها وکل سوق فجارها. فرمایا قبیلے کا جڑا ذلیل ترین تے کمینہ ترین بھیڑیا ہوئے گا نا، وہ قبیلیاں دا سردار بنتا جائے گا. اگر کوئی حق دی بات کرنا لا ہوئے گا نو پھینٹی لگاتی جائے گی یا ختم کرتا جائے گا. اے کیوں بولن دے ہے؟ اسی جو کر رہے ہیں اسی ٹھیک کر رہے ہیں. اور فرمایا بازاروں کے اندر بھی لیڈر بنائے جائیں گے، ووٹنگ کے ذریعے بناؤ یا جس طرح مرضی بناؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی کہے جی بازاراں والے نو انج کہتا ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلَّ سُوقٍ فُجَّارُهَا. ہر بازار دے وچ جڑے گنڈے ہون گے نا، جڑے گنڈے ہون گے انہاں نو صدر بناتا جائے گا تے چیئرمین بناتا جائے گا. سمجھا؟ پھر وہ پولیس والے نال رل کے نا تے پھر وہ لوگوں نو تنگ کرنگے، پھر لوگوں نو تنگ کرنگے. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرماتا سی. اور ارشاد فرمایا
अंतो ज़ाख़रफ़ अल मसाजिद व अंतो खर्रब अल क़ुलूब, मस्जिदों को सजाया जाएगा लेकिन जो दिल हैं वो खराब होंगे, दिल मुर्दा हो चुके होंगे, दिल मुर्दा हो चुके होंगे। अल मोमिन फिल कबीलत अज़ल्ला मिनन नक़दे, ਉਹ सूरत हाल हो जाएगी कबीले विच जेड़ा मर्द ते जेड़ी औरत दीन इस्लाम ते चलन वाली होएगी ना, ओदी इन्नी बेइज्जती की जाएगी कि जिस तरह एक बकरी और भेड़ जेड़ी जिंदगी बसर करती है ना, एवें ही ओदी जिंदगी बसर होएगी। तुसीं 6 भरा लाओ, एक भरा जेड़ा ਉਹ थानेदार है, रिश्वत खांदा है, दूसरा जेड़ा ਉਹ जज है, ते तीसरा बेईमान जेड़ा ना जी ਉਹ डीसीओ है, इसे तरह चौथा, इसे तरह पंजवां, इस ते जेड़ा छठा बेचारा ना ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਬਿਠਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ? तो ये वक्त आ चुका है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कसरत में औलाद जना की पैदा होगी, कसरत से औलाद जना की पैदा होगी।